إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائیاں اور کبریائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار اور پروردگار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خصوصاً نیر بطحا، انجم طٰہا، پیغمبر انقلاب، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، آپ کی ساری امت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ضرورت اور صورتحال کے پیش نظر ایک نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عنوان ہے پتنگ بازی، ایک جان لیوا شوق اور ایک مشرکانہ شوق۔ یہ پتنگ بازی جس میں قوم مسلم مبتلا ہے، غیر مسلم پڑھے لکھے لوگوں نے چھوڑ دیا اور ہندوستان کی جاہل قوموں نے اس کو اپنا لیا۔ اب اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کی ہندوستان میں جاہل قوم کون ہے اور کس نے اس کلچر کو، اس تہذیب کو گلے لگایا ہوا ہے۔ پتنگ بازی کی تاریخ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی شروعات چائنا میں ہوئی اور چائنیز تاجروں نے، تجارت پیشہ لوگوں نے اس کو الگ الگ ممالک میں انٹروڈیوس کرایا۔ کوریا میں، نیپال میں، ایشیا میں، بر صغیر ہندوستان اور پاکستان میں۔ آج بھی پتنگ انڈسٹری میں چائنا کا اپنا ایک مقام ہے، چائنیز منجے مشہور ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ پتنگ بازی صرف سیر و تفریح کے لیے، کھیل اور تماشے کے لیے استعمال ہوئی۔ پتنگ بازی کو ایک زمانہ وہ تھا جب علمی طور پر، سائنٹیفک طور پر بھی استعمال کیا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بنجامن فرینکلن نے 1752 میں کائٹ فلائنگ کے ذریعے سے آسمانی بجلی جو ہوتی ہے، لائٹننگ جو ہوتی ہے، اس کے فینومینا کو، اس کی حقیقت کو معلوم کیا۔ اسی طرح سے الیگزینڈر گراہم بیل نے کائٹ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے ہوا کے پریشر کو، اس کی نمی کو معلوم کیا۔ ایک زمانہ وہ تھا جب رشین فوج نے، اٹالین فوج نے اور فرینچ فوجوں نے کائٹ فلائنگ کے ذریعے سے، پتنگوں کے ذریعے سے اپنے فوج کے دیگر افراد کو پیغامات بھیجے، کائٹ کے ذریعے سے، پتنگوں کے ذریعے سے۔ لیکن کل ملا کر بعد میں پتنگ بازی نے مذہبی رنگ، مذہبی روپ دھار لیا۔ چائنا میں بھی اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا، دیوی دیوتاؤں کو پیغام بھیجنے کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا۔ نیپال میں آج بھی لوگ پتنگ اڑاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دیوی اور دیوتا کی طرف یہ پیغام جا رہا ہے۔ جب پتنگیں سڑ جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، تو اپنی طرف سے کچھ تصورات قائم کر لیتے ہیں۔ بدھزم اور ہندوازم میں درگا دیوی سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اکھنڈ بھارت کے لاہور میں ایک دربار تھا جس کا نام تھا بابا دی گڈی سائیں۔ اس کو بعض لوگ گڈی کو گڈی بھی پڑھتے ہیں، اسی لیے ہمارے یہاں، ہمارے علاقے میں، یو پی بہار کے علاقے میں پتنگ کو گڈی بھی کہتے ہیں۔ تو وہ ایک دربار تھا اور اس بابا کے تعلق سے لوگوں نے اپنی مانیتائیں بنا رکھی تھی کہ یہ بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کے دربار میں جو لوگ بھی مشکلیں لے کر جاتے ہیں، یہ ان کی مشکلوں کو پتنگوں میں اڑا کر ہوا کر دیتے ہیں۔
اسی طرح سے 1880 میں بھی ایک عجیب و غریب واقعہ آیا جو مذہب سے جڑا ہوا تھا۔ پنجاب میں پتنگ بازی سے متعلق ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ سیالکوٹ میں ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے میں مسلم نان مسلم سارے بچے پڑھتے تھے۔ ایک نان مسلم بچہ تھا حقیقت رائے، اس کی عمر 12-15 سال رہی ہوگی، اور اس کے والد بھی سکھ مذہب سے جڑے ہوئے تھے۔ بچے کا جھگڑا ہوا، مسلمان طلباء سے، مسلمان اسٹوڈنٹ سے بچے کا جھگڑا ہوا، تو حقیقت رائے اور ان کے والدین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کر دی۔ ظاہر ہے یہ سلسلہ لگاتار کئی دنوں تک چلتا رہا، مسلمانوں کو غصہ آیا، مسلمانوں نے متحدہ ہو کر ایک پیغام دیا علاقے کے گورنر کو، علاقے کے حکمراں کو، کہ کوئی نہ کوئی کارروائی کی جائے، لہٰذا اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اب سکھ مذہب سے جڑے ہوئے جو پولیٹیشینز تھے انہوں نے اس کو ایک نیا رنگ دے دیا۔ کہتے ہیں نا کہ آگ میں گھی ڈالنے کا، تیل ڈالنے کا کام کیا۔ ہندو مسلمان کے نقطۂ نظر سے اس مسئلے کو دیکھا گیا، اور حقیقت رائے کو جس دن پھانسی دی گئی تھی اس کی اگلے سال ڈیتھ اینیورسری منائی گئی۔ اور پھانسی کیوں دی گئی تھی؟ پھانسی اس لیے دی گئی تھی کہ اس نے ببانگ دہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ جب اس کی ڈیتھ اینیورسری منائی گئی تو اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ کائٹ فلائنگ کے ذریعے سے ہوئی۔ تو گویا آپ یہ سمجھیے کہ پتنگ بازی کی تاریخ میں نہ صرف یہ کہ غیروں کا کلچر ہے، غیروں کی تہذیب ہے، غیروں کی رسم اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تاریخ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ جے پور کی بات کریں تو 1920 کے بعد یہاں پتنگوں کا رواج ہوا۔ یہاں کوئی رام سنگھ کر کے کوئی راجا تھا یا حکمراں تھا، وہ گووند جی کے منورنجن کے لیے، اپنے بھگوان کے منورنجن کے لیے اس نے ایک نئی ترکیب سوچی۔ وہ ایک مرتبہ لکھنؤ گیا، لکھنؤ جا کر پتنگ سازوں کو لے آیا اپنے ساتھ۔ اس نے یہاں فیکٹری قائم کی اور پتنگوں کا سلسلہ شروع کیا اپنے دیو اور دیوی کو خوش کرنے کے لیے۔ اور 1920 کے بعد جے پور کے مسلمانوں نے اس کو اپنا کلچر بنا لیا۔ آج دیکھیے ماشاءاللہ سبحان اللہ، خوب دعائیں دیجیے، مسلمانوں کی چھتیں آباد رہتی ہیں، بہت مضبوطی سے اور بڑے استحکام سے اس کلچر کی حفاظت کی ہے مسلمانوں نے۔ تعریف کیجیے مسلمانوں کی۔ بحیثیت مسلمان ہمیں غور کرنا ہوگا کہ قرآن و سنت کے مطابق یہ جو پتنگ بازی ہے، دیکھنے کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کھیل ہے، تفریح ہے، بچوں کا ایک تماشا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و سنت کے حوالے سے اس کا کیا جواز ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ آپ نے تاریخ پڑھی، تاریخ سنی، اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چونکہ اس کے پیچھے غیر مسلموں کی مذہبی تاریخ جڑی ہوئی ہے، دیوی دیوتاؤں کی تاریخ جڑی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تاریخ جڑی ہوئی ہے، اسی لیے اس عمل کو کسی بھی طور پر جائز اور درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پہلی وجہ، پتنگ بازی کے ناجائز ہونے کی پہلی وجہ کیا ہے کہ یہ غیر قوموں کی نقالی ہے۔ غیر قوموں کی نقالی اور مشابہت کی وجہ سے پتنگ بازی جائز اور درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آخر اسلام کو کیا بیر ہے، غیر قوموں سے، غیر تہذیب سے اسلام کو بیر کیا ہے؟ یاد رکھیے، اسلامی تہذیب جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی تہذیب ہے۔ اسلامی کلچر جو ہے، اسلامی تہوار اور اسلام میں جس قسم کے جائز فیشنز ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے ہوئے ہیں۔ ہم جو ابھی داڑھی رکھے ہوئے ہیں یہ بھی فیشن ہے، اسلامک فیشن ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا فیشن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو تہذیب دی ہے، جو کلچر دیا ہے، اس میں انسانیت ہے، اس میں شرافت ہے،
امن و شانتی ہے، انسانیت کی بھلائی ہے، اور انسانیت کے لیے یہ ضروری بھی ہے۔ اس کے برعکس غیر قوموں سے جو تہذیبیں آئی ہیں، جو کلچر ہے ان کا، وہ تہذیب، وہ کلچر ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، اور جو چیزیں اللہ کے مقابلے میں انسانوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہو، اس میں نقص ہونا، کمی ہونا، عیب ہونا فطری ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نان مسلمز کے جتنے بھی تہوار ہیں یا جتنی بھی تہذیبیں ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں بے حیائی ہے۔ ہولی ہے، دیوالی ہے، کہیں نہ کہیں اس میں انسانیت کا نقصان ہے، جان و مال کا نقصان ہے۔ پٹاخوں کے دھماکے، فضول خرچیاں، پولوشن، اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے بغاوت بھی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں شرک کا جذبہ ہے۔ شرک اللہ رب العالمین سے بغاوت ہی تو ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کائنات اللہ کی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، کسی اور کو خالق اور مالک نہیں ماننا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو باغی قرار دیے جاؤ گے۔ مشرک لوگ اللہ کی شان میں بغاوت کرتے ہوئے وہ اپنی تہذیبوں کو رائج کرتے ہیں، عام کرتے ہیں۔ اسی لیے بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکانہ تہذیب سے منع کیا، کیونکہ یہ اللہ کی کائنات میں ایک قسم کی بغاوت ہے۔ اس قسم کی تہذیب سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میری کرسمس، کہتے ہیں نا میری کرسمس، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سمجھتے ہو یہ کلچر ہے، معاشرے کا ایک حصہ ہے، کہہ دیا، مبارکباد دے دیا تو کیا ہوا؟ لیکن کتنا بڑا شرک ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے تو یہ کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے پیٹ سے جنم دیا ہو، تم یہ کہتے ہو اللہ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے۔ اسی لیے غیر مسلموں کے جتنے بھی کلچرز ہیں، ہولی، دیوالی، کرسمس، جو بھی ہے، کہیں نہ کہیں اس میں شرک کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ پتنگ بازی میں وہ سارے عناصر شامل ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا دیوی دیوتاؤں کی تاریخیں کیسے اس سے جڑی ہوئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیسے اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ جو شریعت تمہیں دی گئی ہے، جو کلچر، جو تہذیب تمہیں دیا گیا ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ انسانیت کے لیے بہترین ہے، وہی آئیڈیل ہے، وہی رول ماڈل ہے۔ یہ ایمان ہو تمہارا، یہ جذبہ ہو تمہارا، اور اسی پر جمے رہو۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شریعت پر جمے رہیے۔ اے قرآن پڑھنے والے عام مسلمان آپ بھی اسی پر جمے رہیے۔ اس آیت سے اور اس خطاب سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے، اسی طرح عام مسلمانوں سے بھی خطاب کیا ہے۔ شرط نہیں لگائی ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں پہلے فارسی پڑھو، پہلے عربی پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو، تب اللہ تعالیٰ سے خطاب کرو گے، تب اللہ تعالیٰ کی بات سنو گے۔ نہیں، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، عربک نہیں جانتے ہو، ترجمے کے ذریعے سے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہا ہے کہ شریعت کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اپنا لو۔ لا یتبع اہواء الذین لا یعلمون، جو لوگ جاہل ہیں، شریعت اسلامیہ سے غافل ہیں، ان کی باتوں کو، ان کی تہذیبوں کو، ان کی کلچر کو نہیں ماننا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جس نے رسول کی مخالفت کی، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بھی چھوڑ دیا، چاہے بیچ میں بڑا سے بڑا عالم ہو، بڑا سے بڑا امام ہو، کوئی بھی ہو، کسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی بھی خلاف ورزی کر دی، یہاں ہم ہزاروں سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ ہمارے مسلک میں نہیں ہے۔ اللہ تو ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے میں یشاقق الرسول، جو کوئی اللہ کے رسول کی ایک سنت کی بھی، ایک بات کی بھی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسرا کام یہ کرے گا، مسلمانوں کا جو کلچر ہے، مسلمانوں کا جو راستہ ہے، مسلمانوں کی جو طرز معاشرت ہے، مسلمانوں کا جو لیونگ اسٹائل ہے، اس کو چھوڑ دے گا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم اس کو اسی کلچر کی طرف، اسی تہذیب کی طرف، اسی راستے کی طرف موڑ دیں گے جس کی طرف بندہ جانا چاہ رہا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بڑا برا ٹھکانہ ہے جہنم۔
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کی، نقالی کی، وہ اسی میں سے شمار ہوگا۔ اب اپنا اندازہ کر لیجئے، ہم لوگ اپنا محاسبہ کر لیں، ہم کس کی مشابہت، کس کی نقالی کر رہے ہیں؟ اور ظاہر ہے غیروں کی نقالی کریں گے، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی نقالی کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں انہیں میں شمار کیے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى يؤخرونه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نزاکت کی بات کر رہے ہیں کہ جب افطار کرو، افطار میں جلدی کرو۔ افطار میں جو 5 منٹ کا، 2 منٹ کا، 3 منٹ کا حوالے دے کر، بہانے دے کر لیٹ کر دیتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جو ٹائم ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ افطار کا وقت ہو گیا، افطار کر لو۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں یہود اور نصارہ کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ لأن اليهود والنصارى يؤخرونه، یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں، اس لیے تم ایسا نہ کرنا۔ جریر بن عبداللہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ایمان تو لے آیا، مجھے کچھ باتیں بتائیے، کچھ شرطیں میرے لیے متعین کر دیجئے کہ میں ان شرطوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لوں، کبھی ان شرطوں سے روگردانی نہ کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعبد اللہ، پہلی دعوت اللہ کی توحید کی، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اور اس کی شان میں گستاخی نہ کرو، شرک نہ کرو۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، جو نمازیں 5 وقتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ان نمازوں کی پابندی کرو، مسلمان باقی رہو گے تبھی۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے جو رقوم متعین کیے ہیں ان رقوم کی ادائیگی کرو۔ وَتَنْصَحَ الْمُسْلِمَ، اور چوتھی بات اللہ کے رسول نے کیا فرمائی؟ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ آج ہماری ساری دشمنی، ساری نفرت مسلمانوں سے یہ ہے۔ دوسروں کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں نا، اپنے بھائی کی ٹانگ کھینچ سکتے ہیں، اپنے بھائیوں سے بھڑاس نکال سکتے ہیں، اسی لیے بزدل لوگ یہی کر رہے ہیں، مسلک کے نام پر، کسی اور نام پہ کچھ نہ ملے تو بلا وجہ ہی ڈوب مرو۔ تنصح المسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں سے خیر خواہی کرو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الدین والنصیحہ، پورا دین ہی خیر خواہی ہے، ساری دشمنی، سارا انتقام مسلمانوں سے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَبَرَّ عَنِ الْكَافِرِ، کفر و شرک سے جڑی ہوئی تہذیب سے، کلچر سے اپنے آپ کو دور کرو۔ جب تک یہ امتیاز قائم نہیں ہوگا اس وقت تک تم مسلمان باقی نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح ایک موقع سے ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک نظر مانی ہے، انی نظرت ان انہر ابلا ببوانا، کہ بوانا ایک مقام ہے، وہاں میں نے نظر مانی ہے کہ اپنے اونٹ کو ذبح کروں گا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، تحقیق کیا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ، صحابہ کرام بتاؤ کیا وہاں کوئی بت تھا جس کی پوجا ہوتی تھی؟ غیر مسلموں کا کوئی بت تھا جہاں اس بت کی پوجا ہوتی ہو؟ صحابہ کرام نے کہا لا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا ان کا کوئی تہوار، ان کی کوئی رسم، ان کی کوئی روایت وہاں منائی جاتی تھی؟ صحابہ کرام نے کہا لا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنذرک، اب تم اپنے نظر کو پورا کرو۔ کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ غیر مسلموں کے کلچر میں شریک ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہ اپنا تہوار، اپنے کوئی رسم کسی مقام پر منا رہے ہیں، اس مقام پر بھی جا کر کوئی کام کرنا غلط بات ہے، ناجائز ہے، نادرست ہے۔ غیر مسلموں کے کلچر میں شامل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے اس مقام پہ جہاں پہ انہوں نے اس روایت کو منایا ہے، اس تہوار کو منایا ہے، اس مقام پہ جانا بھی اور جا کر کوئی مذہبی کام کرنا بھی حرام ہے اور ناجائز ہے۔ لیکن ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت سے لوگ مصلحت پسند بھی ہیں، بہت سے لوگ مصلحت پسند بھی ہیں، اور کہہ لیجئے منافق بھی ہیں، وہ تعلق بنائے رکھتے ہیں۔ تعلق بنائے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن تعلق کس نوعیت کا بناتے ہیں؟ ان کے تہواروں میں، ہولی میں، دیوالی میں، کرسمس میں، ساری چیزوں میں شریک رہتے ہیں۔ ڈر کیا ہے کہ جب خراب وقت آئے گا، کچھ الٹا سیدھا ہو جائے گا، سماج میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ بھول جاتے ہیں کہ تمہاری پہچان صرف یہ ہے کہ تم
مسلمان ہو، چاہے تم جتنی دوستیاں بڑھا لو، کچھ بھی کر لو، تمہیں صرف مسلمانوں کے نام سے پہچانا جائے گا، مسلمانوں کی شناخت سے تم کو پہچانا جائے گا، اور کوئی وجہ نہیں ہوگی اور کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اسی بارے میں فرمایا فَتَرَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ کہ بہت سے لوگ ہیں جو غیر مسلم کلچر کی طرف، غیر مسلم تہذیب کی طرف جھکے پڑتے ہیں، ان سے گھلے اور ملے رہتے ہیں۔ گھلنا ملنا بری بات نہیں ہے، مگر ان کے مذہب میں رنگ جانا، ان کے رنگوں میں رنگ جانا، اللہ رب العالمین اس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور ڈر کیا بتاتے ہیں ایسے لوگ؟ نخشا ان تصیبنا دائرہ، جب کوئی مصیبت کی گھڑی آئے گی، دنگا انگا ہو جائے گا تو یہ لوگ بچا لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دلیل دیا عسى الله ان ياتي بالامر۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ہی غالب کر دے گا؟ یہ بزدلی، یہ کمزوری کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ مسلمان مغلوبی ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کے دن بھی تو پھیر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے منع کیا۔ دوسری بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں دو قسم کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، ایک فزیکل جنگیں، فزیکل فائٹ، دوسرے نظریاتی جنگ۔ نظریاتی جنگ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ظاہری طور پر مسلمان رہیں، نام کے طور پر مسلمان رہیں، مگر چہرے مہرے سے مسلمان نہ رہیں، الفاظ سے مسلمان نہ رہیں، عمل سے، طرز معاشرت سے مسلمان نہ رہیں، فیشن سے، فنکشن سے مسلمان نہ رہیں۔ یہ کوششیں ہو رہی ہیں، یہ جنگیں ہو رہی ہیں، اور مسلمانوں بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ مسلمان روز ہار رہے ہیں۔ اسلامی تہذیب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلامی تہذیب سب سے بلند ہے، سب سے خوبصورت ہے، وہ پاکیزگی، وہ شرافت، وہ شان و شوکت، وہ تقدیس اور کہاں پائی جائے گی؟ لوگ تمہاری تہذیب کو دیکھ کر تمہارے قریب آ رہے ہیں اور تم دوسروں کی تہذیب کو دیکھ کر مروب ہو رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہے، اسلامی کلچر غالب ہے، اسلامی تہذیب غالب ہے، اس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، ڈومیننٹ نہیں کیا جا سکتا، اسے پچھاڑا نہیں جا سکتا۔ تو یہ مروبیت کی جو نفسیات ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آپ کو نجات دلائیے۔ دوسری وجہ جو ہے پتنگ بازی کے غلط ہونے کی، وہ کیا ہے؟ جان و مال کا اتلاف۔ انسانی جانیں، پرندوں کی جانیں روز بروز ہلاک ہو رہی ہے۔ ایک بھائی نے مجھے 15 فروری 2024 راجستھان پترکا کا ایک تراشا بھیجا۔ اس میں رپورٹ تھی کہ 150 بچے زخمی ہو گئے، کچھ مر بھی گئے۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، صرف جے پور کی خبر۔ 150 بچے زخمی ہو گئے، کچھ مر بھی گئے، 300 سے زائد پرندے ہلاک ہو گئے۔ مجھے بتاؤ، ان ہلاکتوں کے پیچھے آپ کا کردار نہیں ہے؟ ان ہلاکتوں کے پیچھے آپ کا حصہ نہیں ہے؟ وہ قوم جو امن و امان کی علامت تھی، جو رحمت للعالمین کی امت تھی، جس کی پہچان خیر و امت تھی، آج وہ قاتل بن گئی ہے۔ وہ سارے گارجین قاتل ہیں، وہ سارے ماں باپ قاتل ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پیسے دیے ہیں جاؤ پتنگیں اڑاؤ، پتنگیں خریدو۔ بچے چھتوں سے گر رہے ہیں، گاڑی کے نیچے دب رہے ہیں، پرندے ہلاک ہو رہے ہیں۔ ان تمام ہلاکتوں کے پیچھے ان گارجینز کے ہاتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو ہلاک کیا اس نے پوری انسانیت کو ہلاک کیا۔ پوری انسانیت کا گناہ ایسے گارجین کے سر ہے۔ اپنے بچوں کو ہلاکتوں سے بچائیے، اپنے معاشرے کو ہلاکتوں سے بچائیے، امن و امان کا پرتیک بنیے۔ اگر مسلمان ہے تو مسلمان کہتے ہی اسی کو جو خود بھی امن و امان سے ہو، دوسروں کو بھی امن و امان سے رہنے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک اونٹ کا گزر ہوا۔ ایک اونٹ کو دیکھا کہ اس کو داغ دیا ہے اس کے مالک نے، ایک گدھے کو دیکھا کہ گدھے کو داغ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو ایسے مالکوں پر جنہوں نے یہ اذیت جانوروں کو، بے زبان جانوروں کو دی ہے۔ یہ تمہارا اسلام، پرندوں کو تکلیف دینا، ان کو ہلاک کرنا، یہ تمہارا کلچر نہیں ہے، یہ تمہاری تہذیب نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں اپنے کردار کو سمجھو اور اپنی شناخت کو ایک بار پھر سے واپس لانے کی کوشش کرو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری وجہ جان کے اتلاف کے ساتھ ساتھ مال کا ضیاع، فضول خرچی۔ وہ قوم جس کے پاس
فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. بہت ساری باتیں ہیں اس میں، انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کروں گا. ایک نقطہ بتا کر میں ختم کر رہا ہوں. وہ قوم جس کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن پتنگوں کے لیے 10-10 ہزار روپیہ رکھتے ہیں. ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ لوگ 10-10 ہزار کی پتنگیں ایک ساتھ لے آتے ہیں. ظاہر ہے پیسے خرچ کرو گے پتنگ بازی میں، تمہارے بچے کیا بنیں گے؟ کوئی عالم تو بنیں گے نہیں، آفیسر تو بنیں گے نہیں، بنیں گے تو پتنگ بازی بنیں گے، بنیں گے تو کبوتر بازی بنیں گے. کیوں؟ کہ آپ نے ایسا کلچر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اللہ رب العالمین اجازت دیتا ہے، دولت ہے، نعمت ہے، اس کا استعمال کرو. کلو واشربوا، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، فضول خرچی نہیں کرنی ہے. انہ لا يحب المسرفین، اللہ رب العالمین ایسے مسرفین کو پسند نہیں کرتا ہے. وہ سارے لوگ جنہوں نے فضول خرچیاں کی ہیں ان کی تاریخ دیکھ لو، برباد ہوئے ہیں، تباہ ہوئے ہیں. اللہ کی نعمتوں کو برباد کرنے والے لوگ کبھی بھی خوشحال نہیں رہے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے، میری نعمتیں ہیں، نعمتیں میں نے دی ہے تمہیں، حفاظت نہیں کی اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کی، ان عذابی لشدید. تو اللہ کہہ رہا ہے ان عذابی لشدید، میرا عذاب جو ہے بہت دردناک ہے. اور ایسے لوگوں کی تاریخیں پڑھی ہے. کل ملا کر بات یہ ہے میرے بھائیوں، اس کو انشاءاللہ میں کنٹینیو کروں گا. بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو پتنگ کی نفسیات سے بچائیے، پتنگ بازی سے بچائیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں تھوڑا شرافت سے رہیں، وہ اور ان کے بچے بھی اس میں ملوث ہو گئے ہیں، کیونکہ بڑے گدھوں نے یہ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے. بچے باہر نکلتے ہیں، شریفوں کے، غریبوں کے، بلکہ مولویوں کے بچے باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے بڑے لوگ پتنگ اڑا رہے ہیں. وہ بھی اپنے والدین سے پیسے مانگتا ہے، ابو پیسے دو. کیا کریں؟ کس معاشرے میں لے جائے اپنے بچوں کو؟ ایسا اسٹینڈرڈ سیٹ کر رکھا ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو بچائیے اور پتنگ بازی کے نفسیات سے معاشرے کو پاک کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم تو ہمیں اسلامی تہذیب کو پکا سچا سمجھ کر اس کو اپنے گلے لگانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں غیروں کی تہذیب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ پتنگ بازی کی ہلاکت خیزی سے ہماری حفاظت فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.